الرحمن الرحیم عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک رواہ الترمذی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رات میں سورۃ حامیم الدخان وہ پڑھے اور وہ اس طرح سویرا کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ اس کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ 25ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ حامیم الدخان، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رات کو پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے صبح تک۔ اس کی 59 آیات مقدسات ہیں۔ 70,000 کو اگر 59 پر تقسیم کیا جائے تو بنتا ہے 1186.44، یعنی سادہ لفظوں میں 1186 فرشتے فی آیہ مبارکہ پڑھنے کے بدلے میں آپ کے لیے صبح تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ 59 آیات مقدسات پڑھتے بندہ، عام سادہ آدمی 15 سے 14-15 منٹ کے اندر پڑھ لے گا۔ حافظ قرآن 4 سے 5 منٹ میں، 6 منٹ میں پڑھ لے گا۔ خود ہی اندازہ کیجئے، اگر 4 مسلمان کسی کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں تو اللہ ان 4 کی گواہی قبول کر لیتا ہے باوجود وہ گناہ گار ہونے کے۔ تو اگر 70,000 فرشتہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے تو قبلہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگلی حدیث پاک بھی اسی سے متعلقہ ہے، اور کہتے ہیں کہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر له رواہ الترمذی۔ وقال هذا حدیث غریب وہشام ابو القدام الراوی یضاعف۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ، یہی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی رات شب جمعہ حامیم الدخان پڑھے گا اس کی بخشش ہوگی، یعنی آج کی رات۔ آج کی رات عرف عام میں جمعرات کی رات کہلاتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں شب جمعہ ہے، کیونکہ اسلام میں شب پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ لیلۃ القدر میں ہم عبادت رات میں کرتے ہیں اور دن اس کا یعنی شب جمعہ۔ اب یہ حدیث پاک ملا لیں پچھلی حدیث پاک کے ساتھ تو 2 فضیلتیں ہو گئی۔ ایک فضیلت 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، دوسری فضیلت اس کو بخشش کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت قبلہ، اس دنیا کے اندر آپ کروڑ روپیہ بھی دے دینا، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں آپ کو مغفرت مل گئی، لیکن خدا کی قسم ہے جس کو میرے سونے نبی نے کہہ دیا نا یہ بخشا گیا تو وہ بخشا گیا ہے۔ میں کہہ دوں نا تو بخشا گیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ حضرت میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں، میرے پاس اپنی بخشش کی گارنٹی کوئی نہیں۔ ہم تو عمل کرتے ہیں کہ یہ وسیلہ بن جائے، حقیقت میں بخشش بھی اللہ نے کرنی ہے اور بتانا ہمارے سونے نبی نے ہے۔ مغفرت ہو، بخشش ہو، جنت ہو، یہ سب کا مالک اللہ ہے، اسی نے دینا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب نے گارنٹی دے دی تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹی پکی ہے، یہ گارنٹی پکی۔ ایک قرآن کے ساتھ رابطہ، میں کچھ تاریخ پڑھ رہا تھا، مسلمانوں کا زوال کیوں شروع ہوا، تو اس کے اندر جو مجھے ایک اہم نقطہ حاصل ہوا، وہ نقطہ یہ حاصل ہوا کہ مسلمانوں کا زوال پہلی وجہ یہ تھی اسلام کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، جذبہ جہاد چھوڑ دیا، اور دوسرا جو سب سے اہم ترین نقطہ تھا وہ تھا قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ آج آپ 100 بندے اکٹھے کریں نا جی، عام عوام کی بات ہو رہی، 100 بندے اکٹھے کریں نا جی، تو ان سے کہیں آپ 100 عام افراد میں سے 1 پاؤ سپارے کا کون حافظ ہے، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن حفظ کرنا ہے حافظاں دی ذمہ داری، دین پڑھنا پڑھانا ہے مولویوں دی ذمہ داری۔ بابا یہ کوئی ذمہ داری کیا کسی خاص شخص کے لیے ہے؟ دین سیکھنا سکھانا یہ کوئی خاص شخص کے لیے؟
بابا ہر ایک کے لیے کم از کم اتنا دین سیکھنا قبلہ جس سے آپ کے اپنے مسائل حل ہوتے ہوں. پاکی ہے، پلیتی ہے. آپ اگر شوہر ہیں تو شوہر کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں. آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں. تو قبلہ آپ اندازہ کیجئے اتنی شریعت تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے. ابھی آپ نے نماز پڑھی، اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، قبلہ پھر کیا نماز پڑھی آپ نے؟ اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مفسدات نماز عام لفظوں میں، تو قبلہ آپ یہ بتائیے پھر وہ نماز کیسی؟ یعنی آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے نماز ٹوٹ گئی، لیکن آپ کو نہیں معلوم، آپ کے ذہن میں آپ نماز میں ہی ہیں، شرائط میں سے کوئی شرط رہ گئی ہوئی ہے. ابھی مغرب نے ہمارے اوپر اتنا غلبہ کر دیا ہے، اتنا غلبہ کر دیا ہے. ہمیں ان کی تہذیب اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کی تعلیم اچھی لگتی ہے، ہمیں ان کا رہن سہن اچھا لگتا ہے اور ان کا پیسہ اچھا لگتا ہے. اور اسلام کے اندر اگر اللہ کی قسم پیسہ کوئی بہت بڑی نعمت ہوتا نا کہ بس اس کے بغیر تو جینا مرنا ہی ختم ہے، تو اس کائنات کے سب سے امیر شخص کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پیسہ کو بہت بڑی نعمت، یہ نعمت ہے، یہ میں نہیں کہتا نعمت نہیں، نعمت ہے، لیکن کل سرمایہ یہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دونوں کو بیلنس لے کے چلو. دنیا اتنی تمہارے پاس ہو کہ کسی کے آگے محتاج نہ بن جاؤ، فقیر نہ بن جاؤ، بھیک منگے نہ بن جاؤ. اپنے آپ کو بھی غنی رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی غنی رکھو، اور دین کم از کم اتنا سیکھ لو کہ کل قیامت والے دن سرخ روح ہو کے اپنے سیدھے ہاتھ میں اپنا انعام اعمال حاصل کرو. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن کی سچی محبت نصیب فرمائے.